السلام علیکم دوستو، احسن الوظائف چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گنجین اسرار سے ایک وظیفہ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تجارت میں برکت کے لیے بہت سے دوست یہ ویڈیو وغیرہ وائس میسج کرتے ہیں کہ تجارت میں برکت کے لیے کوئی خاص وظیفہ ہو تو مہربانی کر کے بتا دے کہ کون سا وظیفہ یہ اہم ہے۔ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت میں برکت کے لیے ایک خاص وظیفہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ وظیفہ خاص قرآنی آیات پر مشتمل ہے اور اس میں ایسے کوئی شرکیہ یا کوئی ایسے الفاظ یا جو شرکیہ الفاظ پر مشتمل ہو نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف خالص قرآنی آیات ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بڑے فضلاء میں سے گزرے ہیں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ 500 صدی تک ایسا بندہ اس علاقے میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو ایک ایسا عظیم انسان، محدث، مفکر اور ایسا علم کا خزانہ جو بہت کم اور نایاب پیدا ہوتا ہے، تو اس کا بتایا ہوا وظیفہ ہے کہ جمعرات کے دن یہ آیات ہرن کی جلی پر لکھ کر کپڑے میں لپیٹے۔ جب اس آیات کو ہرن کی جلی میں لپیٹے تو دکان کے دروازے کی چوکھٹ، اور اگر باغ ہے تو باغ کی زمین میں دفن کرنے سے بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ یعنی جس دکان میں کاروبار کا سامان ہو یا دکان ہو جس میں لین دین ہوتا ہے، اگر باغ میں برکت چاہتے ہو تو باغ کی زمین میں دفن کرنے سے بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ وہ آیات یہ ہے: او کالذی مر علی قریۃ وہی حاویۃ علی عروشها قال انی یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مدۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتصنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها اللحم فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ان آیات کو دکان کے چوکٹ یا جہاں پر کاروباری لین دین ہو، باغ ہو یا کوئی دوسرا گاڑیوں کا شو روم ہو، جو بھی ہو، وہاں پر اس کو دفن کر دے تو انشاءاللہ بحکم اللہ بڑی خیر و برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے۔ ان آیتوں کو اگر کاغذ پر لکھ کر سامان تجارت میں رکھا جائے تو بڑی خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی جہاں پر کاروباری لین دین کا سامان پڑا ہوا ہو، دکان ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، تو وہاں پر ان آیات کو رکھا جائے تو انشاءاللہ بحکم خدا بڑی خیر و عافیت ہوگی۔ آیت یہ ہے: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون وعد علیہ حقا فی النور والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ انشاءاللہ اگر کوئی بندہ ان آیات کو لکھ کر سامان تجارت میں رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کے لیے اس میں برکت ڈالے گا اور خیر و عافیت کا معاملہ کرے گا۔ ان کے علاوہ ایک اور عمل بھی ہے۔ گنجین اسرار میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ہر فرض نماز کے بعد اگر ممکن ہو تو ورنہ بعد فجر اور بعد عشاء
اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھیے، پھر 41 بار یہ دعا پڑھیے۔ یہ مجرب ترین عمل ہے۔ اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا والحمد للہ شکرا۔ اور یہ دعا حدیث میں بھی آیا ہے، جو اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا، تو اس سے بڑی خیر و برکت ہوتی ہے، اور رب کائنات رزق کے دروازے ہمارے لیے وہ بے شمار کھولتا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرا عمل ہے، ہر فرض نماز کے بعد خصوصاً بعد فجر و عصر درود شریف اول آخر 3 مرتبہ پڑھیے، پھر 41 بار یہ دعا حصول رزق کے لیے زود اثر ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنی و یا رزاق ارزقنی رزقا بغیر حساب۔ انشاءاللہ اللہ اپنی طرف سے بے شمار رزق کے خزانے کھول دے گا۔ ایک اور عمل بھی ہے سورہ مزمل کے بارے میں۔ سورہ مزمل کے خواص تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر ایک حضرت نے ایک وظیفہ ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ سورہ مزمل کے خواص کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ اگر کوئی بے روزگار درج ذیل ترکیب کے ساتھ سورہ مزمل کو مسلسل پڑھے تو غیب کے رزق و غیر محدود انتظامات ہوں گے۔ ترتیب یہ ہے: بعد السنت فجر اول و آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھیے، ایک بار سورہ مزمل، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا 3 مرتبہ پڑھیے۔ اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 3 مرتبہ پڑھیے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار 3 مرتبہ پڑھیے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ 3 مرتبہ پڑھیے۔ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھیے، اور بعد میں 3 بار استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ تمام پڑھیے، انشاءاللہ رب کائنات اپنی طرف سے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے گا، اور جو رزق ہے اس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیر و برکت ڈالے گا کہ انسان کے وہم گمان میں بھی نہ ہوگا کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے اور اس میں اتنا برکت کہاں سے آیا۔ تو انشاءاللہ دوستو، اگر ہم ان وظائف پر عمل کریں گے تو یہ قرآنی وظائف ہے، خصوصاً انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مجربات میں بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم۔